کہتے جی کہ میاں بیوی کو اپنے جسم کے ہر حصے کو چومنا جائز ہے؟ بالکل جی، مزے سے چومیں، اچھی بات ہے۔ پردہ جو ہے نا وہ دل کا ہوتا ہے، بدن کا نہیں ہے۔ تو جو کپڑے پہنے ہوئے وہ بھی اتار کے پھرے، وہ کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ آج کل مسلمان جو مصائب میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے کہ ہم مسلمان ہو کر بھی صحیح مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان بھی ہیں سود کھاتے ہیں، مسلمان بھی ہیں جھوٹ بولتے ہیں، مسلمان بھی ہیں ڈاکے مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، تو پھر کیسے نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں ہیں۔ میری ایک پنجابی عورت سے بات ہوئی، اس نے کہا کہ پردہ جو ہے نا وہ دل کا ہوتا ہے، بدن کا نہیں ہے۔ تو جو کپڑے پہنے ہوئے وہ بھی اتار کے پھرے، وہ کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ دل کا پردہ ہے تو کپڑے پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کہتے ہیں جی کہ سگریٹ پینا حرام اس لیے حرام ہے کہ تم اپنے پیسے کو خود جلاتے ہو، اور اپنے پیسے کو جلانا حرام ہے۔ اس لیے حرام ہے کہ اس کے پینے سے آدمی کو نعوذ باللہ کینسر تک ہو جاتا ہے۔ مکروہ تحریمی جو ہے وہ بھی تو حرام کے قریب ہوتا ہے، فرق کیا پڑے گا؟ توبہ کرتا ہوں لیکن پھر گناہ کر بیٹھتا ہوں۔ توبہ کرتے رہو اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ جب تک اپنی صحبت نہیں بدلو گے گناہ نہیں چھوٹیں گے۔ دعا سجدے میں کرنی چاہیے، وہ بہت زیادہ قریب ہے، لیکن جب نفل نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز میں تسبیحات زیادہ کہیں۔ میں جوان آدمی ہوں، صحت مند بھی ہوں، لیکن بیوی کے قابل نہیں ہوں، تو کسی سے علاج کرائیں، ہو سکتا ہے سحر ہو سکتا ہے جادو ہو، تو سورۃ البقرہ بھی پڑھ کے دم کر کے پیا کریں۔ میری شادی کو 14 سال ہو گئے، 4 بچے ہیں، بیوی ہر وقت لڑتی رہتی ہے، تو اور شادی کر لو، ٹھیک ہو جائے گی نا۔ جب دوسری شادی کرو گے تو انشاءاللہ پہلی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا، اور دونوں لڑیں تو پھر تیسری کر لو۔ عرب کہتے ہیں جب تیسری شادی کر لو پھر کوئی بھی نہیں لڑتا۔ اللہ عالم۔ غسل کے بعد وضو نہ کرو، نماز ہو۔ اگر پہلے تم نے وضو کیا ہے اور وضو کی نیت کی ہے پھر غسل کیا ہے، پھر وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پہلے نیت ہی نہیں کی، کلی نہیں کی، غرارہ نہیں کیا، پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ بہرحال اللہ کے سوا کوئی کسی کی امداد نہیں کرتا، نہ حضرت خضر امداد کرتے ہیں، نہ کوئی اور امداد کرتا ہے۔ امداد کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ حضرت خضر کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ زندہ ہیں، لیکن اکثر کی رائے یہی ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ نیت دل میں ہوتی ہے کہ ہم عشاء کی نماز کے لیے بیٹھے، بس یہی نیت ہے، اللہ اکبر۔ زبان سے کہہ دو، استحضار ہے، نیت دل میں ہوتی ہے۔ مونچھیں رکھ سکتے ہیں، ہاں جی بالکل رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ 2 فٹ کی مونچھیں ہوں۔ کہتے ہیں جی کہ میاں بیوی کو اپنے جسم کے ہر حصے کو چومنا جائز ہے؟ بالکل جی، مزے سے چومیں، اچھی بات ہے۔ کلمہ بھی پڑھتے رہو، حجر اسود بھی چومتے رہو، اور عورتوں کی شرمگاہیں بھی چومتے رہو۔ یہ نصیب کی بات ہے نا۔ کسی کو حجر اسود ملا، تمہیں عورت کو بدن ملا۔ لٹکتی ہوئی چیز بے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یعنی کپڑا اگر لٹکا ہوا ہے کوئی حرج نہیں، اگر سر پہ ہو تو وہ صدر نہیں کہلاتا۔ اگر کسی نے ایک لڑکی سے زنا کیا، اب اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، دونوں توبہ کر لیں اور نکاح کر لیں، اچھی بات۔ اگر ہم بستری نہیں کی، میاں بیوی لیٹے ہوئے، اگر کوئی مادہ نکلے، غسل نہیں ہوتا، غسل منی سے ہوتا ہے۔ عالم برزخ کا معنی یہ ہے کہ اب ہم دنیا میں ہیں، مرنے کے بعد جب ہم قبر میں جائیں گے تو وہ برزخ ہے، جب اٹھیں گے پھر وہ آخرت ہے۔ تو آخرت اور دنیا کے درمیان میں جو وقفہ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ یہ خاوند بیوی کے بوسے کے جو مسئلے ہیں نا، یہ علیحدگی میں آ کے مجھ سے پوچھا کرو تو میں اچھی طرح آپ کو سمجھاؤں گا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تمہیں حرم میں یہ مسئلے پوچھتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی، کوئی حیا بھی نہیں آتا، کوئی اللہ کے کعبے کا ادب بھی نہیں آتا، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر علاج ہے میرے پاس، لیکن حرم کے باہر پوچھیں۔ گھر میں کتا رکھنا جائز ہے، حفاظت کے لیے رکھنا جائز ہے۔
ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔